بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب التجوید پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا اور معنی بگڑ جاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور بغیر علم تجوید کے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ہم علم تجوید کی ابتدائی کتاب نصاب التجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید سے صفات عارضہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ صفت کسے کہتے ہیں۔ صفت کا لغوی معنی ہے ما قام بشیء، جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو اسے صفت کہتے ہیں۔ اور اصطلاح تجوید میں صفت کا مفہوم یہ ہے کہ حرف کی وہ حالت، حرف کی ایسی کیفیت جس کی وجہ سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف جدا ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں، اسے صفت کہتے ہیں۔ ایک مخرج سے کئی حروف ادا ہوتے ہیں، جس حالت کی وجہ سے، جس کیفیت کی وجہ سے وہ حروف آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں، اسے صفت کہتے ہیں۔ صفت کی اولاً دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفت کی جمع ہے صفات، ٹھیک ہے۔ صفت کی اولاً دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ صفات جو حرف کو ہمیشہ لازم ہو، ان کے بغیر حرف یا تو ادا ہی نہ ہو سکے یا ادا ہو تو کامل ادا نہ ہو سکے، ان صفات کو صفات لازمہ کہتے ہیں۔ صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ یعنی وہ صفات جن کی ضد ہوں، اور دوسری صفتیں ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ یعنی وہ صفات جن کی ضد نہیں۔ صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں۔ اور صفات کی دوسری قسم ہے صفات عارضہ، ٹھیک ہے۔ اولاً صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کی دو قسمیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات کی دوسری قسم ہے صفات عارضہ، جسے ہم آج پڑھیں گے، یعنی وہ صفات جو حرف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، اور اگر کوئی بندہ صفات عارضہ کو ادا نہ کرے، حرف ادا تو ہو جائے گا لیکن اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری کتابوں میں صفات عارضہ 17 بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفات عارضہ جو مشہور صفات عارضہ ہیں دوسری کتابوں میں 17 بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس کتاب میں 13 بیان کی گئی ہیں، کیونکہ دوسری کتابوں میں عام طور پر ایسا ہوا ہے کہ ادغام کو الگ اور ادغام شفوی کو الگ، اظہار کو الگ، اظہار شفوی کو الگ، اس طرح انہوں نے 17 قسم شمار کیے ہیں، لیکن اس کتاب میں 13 قسم شمار کی گئی ہیں۔ خیر، آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9، صفات عارضہ۔ صفات عارضہ میں سے ایک صفت ہے اظہار۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کسے کہتے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے انعمتا، دیکھیے انعمتا میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا، جس کی وجہ سے نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ انعمتا، نون کو پورا ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس اظہار میں اظہار شفوی بھی شامل ہے، جسے دوسری کتابوں میں الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ اظہار شفوی کسے کہتے؟ یعنی میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوتا۔ میم ساکن ہو، اس کے بعد میم ساکن بھی نہ آئے اور حرف با بھی نہ آئے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے۔ جیسے الحمد، الحمد میں دیکھیے میم ساکن ہے اور اس کے بعد نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ میم میں اظہار ہو رہا ہے، میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ ادغام، ادغام کا معنی ہے ملا دینا، اور ایسے ادغام کسے کہتے؟ یعنی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، لفظ یرملون ہے،
یرملون میں جو 6 حروف ہیں، اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو اس میں ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے من ینظر، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ من ینظرو. کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گئی، جس کی وجہ سے ہم نے نون کو یا میں ملا دیا. من ینظرو، یہ ہے ادغام. ٹھیک ہے. اسی طرح ادغام شفوی بھی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آ جائے تو پہلے میم کو دوسرے میم میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی. اخفا، اخفا کا معنی ہے چھپانا. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو چھپا کر پڑھتے ہیں. اور حروف اخفا تقریباً 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، سین، شین، زا وغیرہ، اس طرح 15 حروف ہیں حروف اخفا. جیسے انفسکم، دیکھیے انفسکم میں نون کو ہم ظاہر کر کے انفسکم نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ انفسکم، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یخفا میں سے فا آ رہا ہے، فا بھی حروف یخفا میں سے ہے. اس یخفا میں اخفاء شفوی بھی شامل ہے، جسے دوسری کتابوں میں الگ سے بیان کیا گیا ہے. اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں؟ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا. اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا. جیسے اس کی کوئی مثال فی الحال ذہن میں نہیں ہے، یعنی میم ساکن کے بعد اتنا یاد رکھیں کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، میم ساکن ہو اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ادغام اخفاء شفوی ہوتا. میم ساکن کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اقلاب، اقلاب کا معنی ہے بدلنا. اقلاب کسے کہتے ہیں؟ بدلنا. اس کے بعد ہے غنہ، غنہ فرعی. غنہ کی 2 قسمیں ہیں، غنہ عانی، غنہ فرعی. غنہ عانی کو غنہ اصلی بھی کہتے ہیں. غنہ فرعی کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانا، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ فرعی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے تفخیم. تفخیم کا معنی ہے پر پڑھنا، حرف کو پر پڑھنا تفخیم کہلاتا ہے. کبھی را کو پر پڑھتے ہیں، کبھی لام کو پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اس میں جلالت لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں، اللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ صفت تفخیم پائی جا رہی ہے. ترقیق، ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا. جیسے رجالن کی را، لفظ رجالن ہے، اس میں جو را ہے ہم اسے باریک پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. رجالن، میر و صاد میں جس طرح ہم را کو پڑھ رہے ہیں، رجالن کی را کو اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں. میر و صاد میں میر و صاد، رجالن، میر اور رجا دونوں فرق ہے نا، میر و صاد، اور رجالن میں باریک پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں ترقیق، باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں، اسے یاد رکھیں. مد فرعی، کھینچنا. مد فرعی کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو. جیسے جاء. ٹھیک ہے. تحقیق، تحقیق کا معنی ہے خوب احتیاط کرنا، پورا حق ادا کرنا، یعنی حمزہ کو اس کے مخرج سے خوب ظاہر کر کے پڑھنا تحقیق کہلاتا ہے. جیسے اانذرتہم، اانذرتہم. ٹھیک ہے. حمزہ کو اس کے مخرج سے خوب ظاہر کر کے پڑھنا تحقیق ہے. تسہیل، تسہیل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ کو تحقیق اور ابدال کے درمیان پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے، یعنی حمزہ کو نہ تو خوب ظاہر کر کے پڑھنا اور نہ ہی حمزہ کو کسی دوسرے حرف سے بدلنا، بلکہ دونوں کے درمیان پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے. تسہیل کا معنی ہے نرمی کرنا. جیسے اعجمی عربی. اس کے بعد ہے ابدال. ابدال کا معنی ہے بدلنا، یعنی حمزہ کو کسی دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا. جیسے آل آنا، آل آنا اصل میں ال آنا تھا، دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا ہے. حذف، حرف کو ختم کرنا. جیسے یمحو اللہ. ٹھیک ہے. یمحو اللہ اصل میں یمحو اللہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یمحو میں وقف کریں گے، یمحو پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے وقف نہیں کریں گے. اگر یمحو اللہ ہے نا، تو اگر ہم یمحو پہ وقف نہیں کریں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یمحو اللہ. حالانکہ وہاں پہ واو بھی ہے، واو کو ہم پڑھیں گے نہیں. یمحو اللہ ہے، جب ملا کے پڑھیں گے یمحو اللہ، یمحو اللہ، ایسا لگے گا گویا کہ ہاں پہ ضمہ ہے، اس کے بعد واو نہیں ہے، اس طرح پڑھیں گے یمحو اللہ. امالہ، امالہ کا معنی ہے مائل کرنا. ٹھیک ہے. یعنی زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا. جیسے مجریہا.
اور دوسری صفت ایک بیان کی جاتی ہے اثبات، یعنی حرف کو باقی رکھنا، جو کہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے۔ اس بات کسے کہتے ہیں؟ حرف کو باقی رکھنا۔ جیسے یمحو اللہ ہے، یمحو اللہ میں اگر ہم یمحو پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے یمحو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سوالات سبق نمبر 9، صفات عارضہ کتنی ہیں؟ تعداد بتائیں، اور ان میں سے کوئی 7 معنی بیان کریں۔ صفات عارضہ 13 ہیں، اس کتاب کے اعتبار سے صفات عارضہ 13 ہیں، ورنہ فیضان تجوید کے اعتبار سے 17 ہیں۔ فیضان تجوید میں 17 بیان کی گئی ہیں، اور ان میں سے 7 کا نام معنی بیان کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے کوئی 7 دیکھ لیجئے، جیسے اظہار ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اگر ہو سکے تو تعریف بھی بیان کریں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ ادغام کا معنی ہے ملا دینا، اخفا کا معنی ہے چھپانا، اقلاب کا معنی ہے بدلنا، قنہ کا معنی ہے ناک میں آواز لے جانا، تفخیم کا معنی ہے پر کرنا، ترقی کا معنی ہے باریک پڑھنا۔ جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا، آپ اسے یاد کر لیں، یاد کرنے کے بعد بغیر دیکھے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر ہو سکے تو ہر ایک سے ایک مثال کمنٹ باکس میں لکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے اظہار ہے، اظہار کی ایک مثال لکھ دیں، اظہار کی ایک مثال جیسے انعمت میں نے بتایا، اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو ایک مثال آپ بھی پیش کریں، ادغام کی ایک مثال، یعنی جس کی مثال بن سکے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، میں انشاءاللہ دیکھ کر کے اگر صحیح ہوا بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔